ہمیں درخواست کروں گا کہ اللہ سید منظر عباس نقوی صاحب سے خطاب کریں اور محمد وآل محمد بلندتر سلامات. ایام سیاح کی گھڑیاں آہستہ آہستہ اپنا سفر کر رہی ہے اور انسان اپنی وجہ تخلیق سے وابستگی کا حق ادا کر رہا ہے. ہمیں پیدا کیا گیا تو عبادت کے لیے، ہماری تخلیق قرار پائی تو عبادت، اور ماہ صیام میں بہت سی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہاں آپ نماز، روزہ اور ماشاءاللہ بہت سے احباب عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ، خمس اور دیگر محبتوں کے سفر، قرأت قرآن، واجبات الہیہ کی جس قدر انسان زیادتی کر سکتا ہے، اہتمام کر سکتا ہے کرتا ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ خالق کو اپنے راضی کر لے. پھر اشروں کو تقسیم کر دیتا ہے، کہیں مغفرت کا اشرا بنا دیتا ہے، کہیں اپنی خالق کی قربت کا سفر شروع کرتا ہے. مگر عزیزان محترم، اس پروردگار نے بے شک ایام کو تقسیم کیا. ہفتے کے تمام ایام ایک جیسے نہیں، جمعے کو اس کا سردار بنایا. مہینے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ماہ صیام کو معتبر قرار دیا. پھر کسی جگہ پر شبوں کو ایک جیسا نہیں، شب قدر کو بلند قرار دیا. کتابوں میں سب کو ایک جیسا نہیں، قرآن کو بلند کتاب قرار دیا. اسی طرح اس نے انسانیت میں بھی اصطفائیت کا درجہ رکھا. ہر انسان کو ایک جیسا نہیں، کچھ لوگوں کو اصطفیٰ قرار دیا. کچھ لوگ مصطفیٰ ہیں، کچھ لوگ متقی ہیں. متقی بننا اور ہے، مصطفیٰ بننا اور ہے. متقی بننا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، مگر مصطفیٰ وہ بناتا ہے، اجتباء وہ بناتا ہے، انتخاب وہ کرتا ہے. ہمیں اور آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا. اپنے ذات
اپنی ذاتی خواہشات کو اس کی رضا کے تابع رکھ لینا، اس کی رضا میں راضی ہو جانا، اس کے بتائے ہوئے انداز سے زندگی کو بسر کرنا، پھر کہیں جا کر انسان متقی بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں کہوں مجھے آنکھیں دیں اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں تو ممکن نہیں ہے کہ میں آنکھوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس نے نعمت دی ہے، مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا استعمال کر کر۔ اگر اس کا استعمال برمحل ہے تو میں ان آنکھوں سے وہی کام لے رہا ہوں جو وہ چاہتا ہے، اور اگر برمحل نہیں ہے تو نعمت میں خیانت کر رہا ہوں، اس کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کر کر اسے غضبناک کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے اگر میں نے جائز کام کیے، جائز روزی حاصل کی تو اسے راضی کیا، اپنی اولاد کے لیے بہترین رزق حاصل کیا، اور اگر انہی ہاتھوں سے میں نے چوری کی تو یہی ہاتھ کفران نعمت کی منزل پر آ گئے۔ اب انہیں کاٹ دینے کا حکم آ جاتا ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے۔ پتہ چلا نعمت کا جائز استعمال ہو تو وہ نعمت رہتی ہے، اور اگر نعمت میں خیانت کر دی جائے تو وہ منقطع کر دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ان ہاتھوں کو کاٹ دینے کا حکم آ جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کی جان لے لے تو اس کی جان لینے کی منزل آ جاتی ہے کہ اسے سولی چڑھا دیا جائے، اس سے قصاص لیا جائے۔ کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے، اب قصاص یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی عمل کیا جائے جیسا اس نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ پتہ چلا نعمتیں ہیں، میرے وجود کو خالق نے نعمت قرار دیا، میری آنکھیں نعمت ہیں، میرے کان نعمت ہیں، میری زبان نعمت ہے، میرے ہاتھ نعمت ہیں، میرے وجود کو اللہ نے سراپائے نعمت بنایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال درست ہو۔ جب اس کا استعمال درست ہے تو یقیناً میں نے مانی نعمت کو پہچانا۔ اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کر کر چاہا کہ عبادت گزار بن جاؤ، عابد بنو، مگر عابد بنے اور معنی نہ سمجھے، عبادت کی ہرس کرے اور مقصد عبادت نہ سمجھے۔ مجھے یہ پیر دیے کس لیے دیے کہ میں سفر کروں، کہیں چل کر جاؤں۔ اگر میرا سفر ہی حیات ہوتی، زندگی ہوتی، تو پھر میں اگر کسی ایسی سمت جاتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو کیا میں نے وہ سفر کیا جو وہ مجھ سے خالق مانگ رہا تھا؟ نہیں، میں نے سفر ہی اس منزل سے ہٹ کر کیا جس منزل کی طرف مجھے خالق نے بلایا تھا۔ تو اب میں کتنا ہی تیز دوڑوں، کتنا ہی بھاگتا چلا جاؤں، کتنی ہی صحیح کر لوں، کیا خدا راضی ہو جائے گا؟ کیا میں ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤں گا؟ بس یہی کام اس نے مجھ پر عبادت واجب کرتے ہوئے کیا۔ اس نے مجھے عابد بنانا چاہا، میری تخلیق کو وجہ عبادت قرار دیا، لیکن اگر میں عبادت کرتے کرتے اس منزل پہ رہ جاؤں جہاں ابلیس رہ گیا تھا، کیا میں نے حق کی عبادت ادا کر دیا؟ میں نماز پڑھتا رہ جاؤں، روزے رکھتا رہ جاؤں، حج کرتا رہ جاؤں اور تمام واجب اعمال کر لوں، اور پھر ایک بہت بڑی عمل کی کتاب بغل میں دبا کر انتظار کروں کہ محشر میں مجھے اٹھایا جائے اور میں اپنے اعمال کی کتاب خالق کے سامنے رکھ دوں، اور عجیب انداز میں قرآن ہی مجھے کہے کہ اب مجھے تجھے کتاب کے ساتھ نہیں بلانا، عمل کے ساتھ نہیں بلانا۔ آواز آ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندا، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پیدا کس لیے کیا تھا انسان کو؟ عبادت کے لیے، اور بلایا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ امام کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا مختلف ہیں؟ کہ مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب میں عبادت کرنے کے بعد چاہتا تھا کہ میں حشر کے میدان میں اپنی عبادتوں کی کتاب لے کر کھڑا ہو جاؤں، تو مجھے خالق نے آواز دی کہ میں تجھے کتاب کے ساتھ نہیں، اعمال کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو اب امام کے ساتھ اٹھانا یا تو خدا بھول گیا، وجہ تخلیق بھول گیا، یا پھر میں نے دھوکہ کھایا کہ میں کسی ایسی ہرس میں مبتلا ہوا کہ ظاہری عبادت سے تو محبت کرنے والا بن گیا مگر حقیقی عبادت سے نہ آشنا ہوا۔ تو عزیزان محترم، عبادت اس نے واجب کی، اس نے محبت مانگی تو کس صورت میں؟ مودت اہل بیت کی صورت میں۔ مودت کرو، صراط مستقیم دی تو کس صورت میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ اس نے نماز
नमाज कायम करने का हुक्म दिया तो क्या कहा, वरकऊ मअर राकिईन, उन साहिबान रुकू के साथ रुकू करो। मैं खड़ा होता हूँ क़द क़ामतिस सलात कहकर, अभी नमाज मैंने पढ़ी नहीं है मगर कह रहा हूँ क़द क़ामतिस सलात, नमाज कायम हो गई। अरे भाई अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ, नियत कर रहा हूँ, नमाज कायम कैसे हो गई? बस यही जरा सा बेदार होकर सोचो, नमाज तुम्हारे पढ़ने से कायम नहीं होती, वो मेहराब में जब खड़ा हो जाए जिसे इमाम कहते हैं तो मामूम गवाही देता है कि नमाज कायम हो गई। नमाज कायम हो गई इसलिए कि वो जिसे इमाम कायम कहते हैं अपने महल पर मौजूद है। इंसान बेदार होकर सोचे तो इंसान इबादत ही नहीं कर सकता जब तक सादिक न हो, कूनू मअ सादिकीन का सबक याद न हो, साहिब सिरात न हो। बस जिधर इमाम खड़ा हुआ वरकऊ मअर राकिईन की मंजिल पर खड़े होने से पहले मैं गवाही देता हूँ कि नमाज कायम हो गई, इसलिए कि मुझे नमाज पढ़नी है किसी के पीछे। उसका रुकू मेरा रुकू है, उसका कयाम मेरा कयाम है, उसका सजदा मेरा सजदा है, उसकी नीयत मेरी नीयत है। मेरा काम है किसी की इत्तबा करना, किसी की इताअत करना, किसी के साथ मोहब्बत करना। न मोहब्बत अहले बैत से जुदा है, न इत्तबा अहले बैत से जुदा है, न इताअत अहले बैत से जुदा है। तो अब जो सब कुछ है वो इन्हीं के जरिए है। तो अब महशर में अल्लाह को क्या जरूरत थी कि तुम्हारे आमाल को पहले पूछता, तुम्हारी नमाजों के बारे में पहले सवाल करता, रोजे के बारे में पहले सवाल करता? नहीं, आवाज आएगी अपने इमाम के साथ आओ, ताकि याद हो कि नमाज पढ़ी थी तो किसके पीछे, कयाम किया था तो किसके साथ, नियत थी जीने की तो किसके लिए, राबता जिंदगी का जिसके साथ रखना था उसके साथ रखा कि नहीं रखा। याद रखिए, जब आप मानिए इबादत को समझ जाते हैं तो फिर इबादत तुम्हें मुत्तकी बनाती है। और जब इंसान इबादत से तकवा हासिल करता है, या अय्युहन्नास अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ इंसानों इबादत करो इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया है और इस तुमसे पहले भी लोगों पर इबादत वाजिब की है। क्यों वाजिब की है? ताकि मुत्तकी बन जाओ, तकवा पैदा हो जाए। पता चला इबादत मकसद जिंदगी नहीं है, मकसद जिंदगी तकवा है। और तकवा भी वो डेस्टिनेशन नहीं है, तकवा भी इमाम के साथ चलने का नाम है। कूनू मअ सादिकीन से मुत्तकी पहचाना जाता है। इबादत से तकवा पैदा होता है, तकवे से राबता पैदा होता है, राबते में मोहब्बत पैदा होती है। और जब मोहब्बत से मौत आ जाए तो फिर मुर्दा नहीं हुआ करता बल्कि जिंदा रहता है, बक़ियतुल्लाह के साथ उठने के काबिल हो जाता है। और महशर में फिर किताब से नहीं इमाम से पहचाना जाता है कि इसने मकसद हयात पूरा कर दिया था, जिसकी मोहब्बत में पैदा किया था उसी के साथ महशर में मशहूर हो रहा। अभी हदीस किस्सा सुनी, हदीस कुसा सुनने के बाद भी अगर हमारी मोहब्बत का मयार नहीं बुलंद होता, हम इबादत की हिरस करें और इबादत की हिरस में हमें अपनी नीयत का पता ना हो कि हमारी नीयत क्या है, तो अज़ीज़ान मोहतरम खसारे ही में रहता है इंसान। ईमान पैदा करो कि तुमसे तुम्हारे खालिक ने कुछ और तलब नहीं किया, तुम्हारे सजदों से वो रब नहीं बना, तुम्हारी इबादतों से उसकी कोई तौहीद और खुदाई में इजाफा नहीं होता। मगर जब तुम आले मोहम्मद के मुती बनते हो तो खुदा अपना मुती करार देता है, जब तुम उनके महबूब बनते हो तो खुदा तुम्हें अपना महबूब करार देता है, जब तुम उनके करीब आते हो तो खुदा अपनी कुर्बत का एहसास दिलाता है, जब तुम उनके वसीले से मग़फ़िरत मांगते हो तो वो गफूर रहीम बन जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम किसी भी तरह तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया नहीं बन सकते, कोई भी इबादत तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया नहीं बन सकती। मग़फ़िरत का वाहिद वसीला है मोहम्मद व आले मोहम्मद। चाहे मेरे बाप आदम को इल्म दिया हो, आदम को भी जो इल्म दिया था इमामत का था, और आज
آج بھی اولاد امامت کو جو چیپٹر یاد دلایا جاتا ہے آغوش سے لے کر لحد تک وہ امامت ہی کا ہے، اور محشر میں جو اٹھایا جائے گا وہ بھی امامت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جنت واجب ہی اس پر ہوتی ہے جو ولایت سے آشنا ہو۔ جسے ولایت کا چیپٹر یاد نہ ہو، محبت اہل بیت میں اپنی آرا شامل کرے، اپنے ذہن سے کوئی میننگ اختراع کرے، وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا کرتا۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، مولا اساس دین کیا ہے، اساس اسلام کیا ہے؟ مولا نے کہا بے شک اساس اسلام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، اور اس کے بعد ولایت۔ مولا ان میں بلند ترین کیا ہے، قوی اساس کون سا ہے؟ مولا نے کہا ولایت۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ساری عبادتیں نماز، روزہ، حج وہ اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ولایت محمد و آل محمد سے، ولایت علی سے واسطہ رکھتی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت اور یہاں ولایت علی کا قد مختلف کیسے ہو؟ اب مولا اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں نماز ایک وقت میں ہے، ایک عمر میں آ کے واجب ہوتی ہے، جب آپ عاقل ہوں، بالغ ہوں واجب ہوتی ہے۔ روزہ ایک شرط کے ساتھ واجب ہے، اگر صحت نہیں ہے واجب نہیں ہے، بیمار تھے، بیمار مر گئے، ساری زندگی روزہ واجب نہیں ہوا۔ اگر زکوٰۃ نصاب ہے تم پر تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوئی، استطاعت ہے تو حج واجب ہوا۔ اب یہ ساری حج ہے استطاعت کے ساتھ، جہاد ہے صحت اور سلامتی کے ساتھ، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، مگر ولایت علی کم سن ہو تب بھی، جوان ہو تب بھی، ضعیف ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کا نہ اسلام کامل ہوتا ہے نہ دین مکمل ہوتا ہے۔ گویا قوی ترین چیز ہے، گویا دوسرے معنی میں کہوں اسلام میں معروف ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس کے بغیر میرا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیت، تمہارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ طاقت پہ نہیں ہے، کثرت پہ نہیں ہے، تمہارے صبح و شام سجدوں میں نہیں ہے۔ بہت بڑا عابد بن گیا تھا ابلیس، بہت بڑی اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا تکبر، مگر ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو، 6666 آیتیں پڑھو، اور اس کے بعد بھی تمہیں وہ آیت کبریٰ نہ ملے جس کے لیے خالق نے قرآن اتارا، تو یقین مانو تم خسارے میں رہے۔ تم نے انسان ہوتے ہوئے بھی خسارے کا دائرہ اس سے باہر نہیں آئے۔ خسارے سے نکلنے کی ضروری ہے کہ انسانیت سے بلند ہو کر صاحب ایمان بنو، اور صاحبان ایمان وہ بنتے ہیں جو کل ایمان کو پہچان لیں، اور جو کل ایمان کی منزل پر آتا ہے پھر وہ ایمان کے بعد عمل سے پیچھے نہیں رہتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے دوستوں، یہ ایک عجیب مزاج ہے، جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ عمل سے دور ہو گیا ہے، جو عمل کی منزل پر ہے اسے علی کی ولایت میں شکوک نہ دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی علی کو بلانا بدعت سمجھتا ہے، کبھی علی سے مانگنا بدعت سمجھتا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے دیکھا، اور میری تاریخ نے مجھے جتنا علم ہوا اور جتنا میں نے پڑھا قرآن کو، میں نے دعوت ذوالشیرہ سے غدیر تک رسول کو بھی علی علی کرتے دیکھا، اور اپنی نسلوں کو بھی اپنے باپ کی آغوش پہ آتے ہوئے بھی پیغام علی دیتے ہوئے سنا، اور قبر میں لٹاتے ہوئے بھی علی کی ولایت کا یقین دلا کر سلاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا علی کی ولایت اتنی مقدم ہے کہ ہر عبادت کی جان ہے کہ تم علی کی اتباع کرنے والے بنو، علی سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ کتنا غفور رحیم۔ میں ساری زندگی تسبیح پکڑ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم پڑھتا رہوں، کیا وہ اپنے رحم کا دروازہ کھول دے گا، رحمت کا دروازہ کھول دے گا؟ موسیٰ نے سوال کیا تھا، پالنے والے تیری رحمت اور تیری امت کے گناہ کی کیا مثل ہے؟ یہ ساری مخلوق تیری اتنی گناہ گار ہے، تو انہیں کیسے بخش دے گا؟ پروردگار نے کہا موسیٰ پلٹ کے دیکھو۔ اب جو موسیٰ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ ایک
حد نگاہ سمندر ہے اور سمندر میں ایک شجر ہے، شجر پر ایک چڑیا بیٹھی ہے اور چڑیا کے منہ میں ایک مٹی کا ذرہ ہے۔ کہا خالق یہ کیا ہے؟ کہا یہ سمندر نسبت رکھتا ہے میری رحمت، میرے کرم، میں اتنا رحیم ہوں کہ میری رحمت کی مثل ہے یہ سمندر، اور یہ کائنات کی مثل ہے شجر، اور شجر پہ بیٹھی ہوئی چڑیا مخلوق ہے میری، اور مخلوق کے منہ میں جو یہ چڑیا کے منہ میں دانا ہے، مٹی ہے، یہ میرے مخلوق کی گناہ کی نسبت ہے۔ اگر اس چڑیا کے منہ سے یہ مٹی کا ذرہ گر جائے، کیا میرے سمندر میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا وہ گناہ رہ جائے گا؟ یعنی اللہ اپنی رحمت کا جب اظہار کرتا ہے تو ساری مخلوق کے گناہوں کو ایک چڑیا کی چونچ میں بند کر دیتا ہے اور اپنے سمندر میں بخشنے کی منزل پر دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہی پروردگار جب کسی منزل پر ابلیس کو اکڑے ہوئے دیکھتا ہے، ابلیس کو اکڑے ہوئے دیکھا، کس چیز پر اکڑا تھا ابلیس؟ توحید پر اکڑا تھا؟ نہیں، توحید پرست تھا، ساری زندگی مانتا رہا خدا سے، انکار حکم کر کر بھی اسی سے مانگ رہا تھا کہ پروردگار مجھے زندگی دے، مجھے طاقت دے، مجھے مہلت دے۔ پتہ چلا اتنا یقین تھا اسے رب یہی ہے، خالق یہی ہے، مگر خالق کی اطاعت اپنی عقل سے کر رہا تھا، اپنے حساب سے بندگی کر رہا تھا، عبادت کے معنی اپنے حساب سے رکھے تھے، مگر خالق نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سجدہ ریز ملائکہ کو کھڑا کر دیا تھا، جو رکوع میں تھے انہیں بھی قیام کی منزل پر لا کر کہا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کے صلب میں اپنی روح داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ پتہ چلا ایک انتظار کی کیفیت تھی ملائکہ کی صفوں میں کہ ایک خاص امر الہی ہے جو آدم کے صلب میں منتقل کیا جانے والا ہے، اور اس کی باطنی صورت یہ ہے کہ ملائکہ اس کو سجدہ کریں۔ یہ ملائکہ اس طرح سجدہ کر رہے تھے کہ اب ملک رہا، اور جس نے تکبر کیا، جس نے اب محمد و آل محمد کے فضائل کو نہیں سمجھا، سارے اعمال کے ذریعے آسمان تک پہنچا تھا، ملائکہ کا معلم بنا ہوا تھا، اپنی قد و قامت پر بڑا ناداں تھا، مگر ایک لمحے کے نہ سمجھنے کی سزا کیا ملی؟ رحمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، مغفرت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، یا اللہ یا رحیم کا دروازہ بند کر کر پروردگار غضب کی منزل پر آ رہا ہے اور کہتا ہے خبردار اے ابلیس، تو نے تکبر کیا ہے اس کے مقابلے میں جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب یہاں پروردگار اپنے بنائے ہوئے پر ناز کر رہا ہے، جسے میں استفا کروں اس کے مقابلے میں کوئی تکبر کرے اور عابد کہلائے، اس کے مقابلے میں آ جائے اور صادق کہلائے۔ نہیں عزیزان محترم، علی صادقین کی جماعت کا وہ سردار ہے کہ جو علی کے مقابل آیا پھر وہ کچھ بھی ہو صادق نہیں ہو سکتا، صدیق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو علی کے مقابلے میں آیا اس نے حق کا انکار کیا ہے، حق کے مقابلے میں باطل کی منزل پر کھڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے دن سے بتایا سب معاف کر دوں گا، مگر اپنے ولی کے انکار کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ 6666 آیتیں سوچ سوچ کر پڑھنا، سنبھل کر پڑھنا، قرآن پڑھ کر خسارہ اٹھانے والے نہ بن جانا، قرآن پڑھ کر اس سے ہدایت لینے والے بننا، ورنہ قرآن کہتا ہے والذین کفروا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس نے بھی ہماری آیت کا انکار کیا، اس کے مقابلے میں تکبر کیا، بس وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ اب وہ ایک آیت کون سی آیت ہے جس کے لیے پروردگار نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ساری زندگی پھر جہنم میں رکھوں گا، تمہیں جہنم سے واپس نہیں لاؤں گا؟ تو ایک روایت نہیں، پہلے بھی اس نے عرش پر ایک مثال دی تھی، تب بھی اس کا تعلق
تعلق اپنے ولی سے تھا، اپنے نائب سے تھا، اور یہاں بھی میرا مولا کہتا ہے انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ جس نے علی کا انکار کیا، علی کے مقابلے میں تکبر کیا، پھر چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ طواف حرم کر کر سعی کرتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، کوہ احد کے برابر زکوٰۃ اور 500 اپنے طرف سے خیرات دینے والا ہو، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے۔ اتنی محنت کرتے ہو، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اور پھر اس کے بعد بھی اس دروازے پہ نہ آ سکے تو پھر کیا تم نے حق قرأت قرآن پورا کیا، تم نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا؟ نہیں عزیزان محترم، عبادت کیجئے مگر اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس مولا کی اطاعت میں کہ جس کی اطاعت مجھ پر واجب کی گئی، اس کی اتباع میں جس کی اتباع مجھ پر واجب کی گئی، اس کی مودت کے ساتھ جس کی مودت تمام محبتوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور علم اسی کا نام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علم کے معنی یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے اور پہچانے کہ اللہ نے اسے کس لیے خلق کیا ہے، اور اللہ نے تجھ پر کیا کیا احسان کیے ہیں، اور چوتھی چیز انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے۔ اب دنیا کو پتہ ہی نہ ہو، اگر توحید لینے جا رہا ہے تو توحید کا چیپٹر اسے ڈائریکٹ نہیں ملا، اسے کتاب ڈائریکٹ نہیں ملی، اسے خدا نے خود کلامی کی منزل پر نہیں بلایا۔ اللہ نے تمہیں کلام دیا، کبھی الواح کی صورت میں، کبھی موسیٰ کو تختیوں کی صورت میں، مگر تمہیں صادق کے ذریعے دیا، مگر صادق بھی تنہا نہیں دیا۔ 40 سال تک صادق کو انتظار کروایا تاکہ پتہ چلے توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، مگر ابھی تک وہ مصدق نہیں آیا کہ جس مصدق کے لیے اللہ نے انتظار کروایا تھا۔ کبھی عرش پہ انتظار تھا کہ اپنی روح کو جب منتقل کروں تو سجدہ کرنا، اور آج توحید کا کلمہ پڑھوانا ہے، نبی کو نبی کہلوانا ہے، تب انتظار کیا حبیب ابھی توحید کی دعوت نہ دینا، ابھی اپنی رسالت کی گواہی دنیا سے نہ مانگنا، انتظار کرو دعوت ذوالعشیرہ اپنے مددگار کو سامنے پیش کرو کہ یہ ہے وہ جس کی مدد سے میں توحید کا کلمہ پڑھواؤں گا، جس کے ذریعے سے میری توحید و رسالت دنیا پر آشکار ہوگی، جس کے لیے پروردگار کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تمام کتاب کا علم دے کر علی کو گواہ بنایا ہے رسالت کا، رسول کو گواہ بنایا ہے توحید کا۔ اب میں توحید تک نہیں جا سکتا جب تک رسالت کو نہیں سمجھوں، اور رسالت تک نہیں جا سکتا جب تک علی کی صداقت کو نہ سمجھوں۔ خدا کہیں بولتا نہیں اور علی کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے جو گواہی دے کہ یہ نبی ہے، تو ایک علی کی صداقت پر توحید و رسالت کا دار و مدار ہے۔ اتنی بڑی آیت کبریٰ ہے یہ، اس کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو پھر جزاکم الاحسان الا الاحسان کی منزل پر ممکن ہے کہ جس کے اتنے احسان ہو اسلام پر، اس کو دنیا دائرہ اسلام سر یا قاعدہ اسلام سر یا کتاب الہی سے باہر کر کر سمجھے کہ قرآن اس کا ہو گیا؟ نہیں، قرآن اپنے وارث کے ساتھ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کا وارث قرار دیا ہے اسے جسے بندوں میں سے اس
استفا کیا ہے، یا تو استفا کیا ہوا بندہ تم لے آؤ، یا پھر آل محمد کی منزل پر علی اور اولاد علی کی استفائیت کو سمجھ لو۔ اولاد علی کو تم نے منتخب نہیں کیا، تمہارے منتخب کیے ہوئے تم جیسے ہوتے ہیں، اور ان کا منتخب کیا ہوا ان جیسا ہوتا ہے۔ تم جنہیں اپنے ہاتھ اپنی ذات سے سمجھتے ہو صادق ہیں صدیق ہیں، وہ قرآن کی زبان میں جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں، کاذبین کی منزل پر قرار دیے جاتے ہیں۔ اور جنہیں تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے خود اپنے دعوے بڑھ کر کیے تھے، اپنے لیے تخت مانگا تھا، اور کبھی تم سمجھتے ہو اپنے تخت کے لیے جنگ کی تھی، خدا کی قسم گھر میں رہے تب بھی صادق تھے، اگر میدان میں آئے تب بھی صادق تھے، اگر غیرت کر رہے تھے تب بھی صادق تھے، نوکے نیزہ پہ آئے تب بھی صادق تھے۔ ان کی زبانیں نہ تو رکی تھیں نہ کبھی رکیں گی۔ یہ تو صادق تو دور کی بات ہے، ابھی تم نے سن لیا، جو صادق کے در پر آ جائے اس میثم کی زبان مخلوق نہیں روک سکتی، تو پھر صادق کو کیا کوئی روکے گا؟ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش تھی کہ اتنا ہی پیغام میرا، کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے، میں نے جتنا سلیبس پڑھا ہے فقط اتنا ہی سلیبس چاہتا ہوں کہ میری نسلوں تک رہے۔ ہمارا سلیبس امامت ہے، اور امامت کے ساتھ واجبات الہیہ کی ادائیگی ناگزیر ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان مولا سے محبت کرے اور نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، حج نہ ہو، خمس نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ مگر جہاں مولا کے محب نہ ہو اور سب ہو، وہ کسی طرح بھی عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت ہوتی تو عبادت کے ساتھ اٹھایا جاتا، مگر محشر میں اٹھایا ہی امام کے ساتھ جائے گا، تاکہ پتہ چلے عابد کون ہے اور ریاضت کرنے والا جاہل کون ہے۔ عابد کون تھا؟ جسے نیت یاد تھی، اور جسے نیت یاد تھی اسے امام مل جائے گا، اور جس نے نیت کو کھو دیا اس کے پاس عمل رہ گیا، چھلکا رہ گیا، اس میں سے گودا نکل گیا۔ دعا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں جو پھل ہے اس کے چھلکے کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہو کہ جب چھلکا اترے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ خدا کرے کہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے واجبات الہیہ کو ادا کریں، اور اس نیت سے عبادت کریں کہ اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو وہ خالق پورا کر دے گا، اگر کوئی گناہ ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے۔ تمہارے روزوں کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، تمہارے ایام کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، ہر یوم معتبر ہے آل محمد کی وجہ سے، ہر عبادت معتبر ہے محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ جس نے بھی سمجھا کہ میں اس وجہ سے مغفرت پاؤں گا، ممکن نہیں ہے، استغفار کرو وسیلہ آل محمد سے۔ آدم کا بھی ترک اولا نہیں بخشا جب تک کہ اسماء ادا نہ کیے، جب تک کہ محمد و آل محمد کا وسیلہ نہیں دیا۔ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور استغفار کرنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ مالک ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے جس پر ناز کر سکیں، مگر آل محمد کی محبت کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری ان ظاہری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے بھوکے رہنے کو عبادت بنا دے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، سانس لینے کو عبادت بنا دے، ہمیں اتباع شیطان سے محفوظ رکھنا۔ میرے مالک پتہ نہیں کب کس جگہ یہ سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے، بس ربط محمد و آل محمد میں رکھنا کہ موت آئے تو فنا نہ ہو، بقیت اللہ کے ساتھ باقی رہ جاؤں۔ میں تراب میں جاؤں تو ابو تراب کی نسبت سے پہچانا جاؤں، محشر میں اٹھوں تو لواء الحمد کے سائے میں چلنے والا بن جاؤں، جام کوثر پینے کے لیے جاؤں تو ساقی کوثر سے جام کوثر لینے والا بن جاؤں، پروانہ نجات مل رہی ہو تو علی سے مانگنے والا بن جاؤں۔ میرے مالک یہاں بھی علی کے در پر مانگنے کی طاقت عطا کر، اور وہاں بھی علی سے لینے کی سعادت نصیب فرمانا۔ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا، ان کے در پہ پیدا کیا۔ میں اپنے تمام گناہوں کے باوجود دعا کرتا ہوں پالنے والے ہم تمام حاضرین کی ظاہری عبادتوں کو قبول فرمانا، ہمارے تمام گناہوں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں بخش دینا۔ یقین جانیے محمد و آل محمد کے وسیلے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان انکساری کے ساتھ اس در پر آ جائے تو پھر یہاں حر بن جائے۔
جاتا ہے انسان، اور حور بننے کے لیے ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، ایک نیت چاہیے ہوتی ہے، وہ اخلاص نصیب ہو گیا تو آپ حور بن جائیں گے، ورنہ عبادتیں رہ جائیں گی، ریاضتیں رہ جائیں گی، اور مقصد تخلیق کائنات نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی، یہی سبب تھا کونوا مع الصادقین کے لیے تمہیں قرآن پڑھایا گیا، تمہیں عبادتیں دی گئیں کہ یاد کرو اللہ کی اس تمام وجود زندگی کا راز پہچانو۔ اللہ تمہیں کہیں اور نہیں دیکھنا چاہتا، در آل محمد پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں بھوکا رہنا پڑے تب بھی بھوک کی پریکٹس کرو، یہاں پیاسا رہنا پڑے تو پیاس کی پریکٹس کرو، یہاں نماز پڑھنی پڑے تو قیام کی پریکٹس کرو، یہاں اگر صحیح کرنی پڑے تو حج و صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا سیکھو۔ یہ عبادتیں تمہیں متقی بنانے کے لیے تھیں، اور متقی وہ بنتا ہے جو صادق کے ساتھ چلنا سیکھ جائے، جسے یقین ہو کہ میں زندہ رہوں گا تو صادق کے ساتھ، مروں گا تو صادق کے ساتھ، میری عبادت کچھ اور نہیں ہے مگر یہ کہ میں صادق کے ساتھ کھڑا رہوں۔ بس عزیزان محترم، انہی ایام میں ابھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہے، آگے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر آ رہی ہے، اور پھر کفران نعمت کی منزل آ رہی ہے، 21 رمضان کو شہادت مولا متقیان آ رہی ہے۔ اللہ نے تم پر نعمتوں کا انعام بھی کیا ہے، خدیجہ کی دولت کے صدقے میں بڑے بڑے لوگوں کو غنی بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اولاد دی ہے جناب خدیجہ کے بدن سے۔ اس اولاد کا کمال کیا ہے؟ ایک دنیا دے کر، ایک ذاتی ظاہری دولت لے کر خدیجہ کو کتنی بڑی دولت دے دی ہے کہ عصمت و طہارت کی ملکہ اس کے گھر میں عطا کی ہے، اور عصمت و طہارت کی ملکہ کو انمول موتی حسن و حسین کی صورت میں دیے ہیں، اور اس انمول موتیوں کی اولاد کو بقیت اللہ بنا کر آخری دن تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ یہ احسان کا بدلہ ہے آل محمد کو جو خدا نے عطا کیا، مگر دنیا نے کیا کیا؟ انہی ایام میں نعمتوں کو پڑھتے رہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار کرتے رہے، اور 18 محرم کو وہ شب بھی آئی جب مسلمانوں نے اجر رسالت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ کبھی اسی دروازے کو جلایا تھا، کبھی دختر رسول کے دروازے کو جلا کر بیوی کے شکم میں اس معصوم کلی کو زخمی کیا، اور اس دنیا سے بغیر آنکھ کھولے واپس پلٹا دیا۔ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا انداز نہیں ہوتا کہ خدا محمد و آل محمد کے ذریعے سے تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اور تم ان نعمتوں کے دروازے بند کر رہے ہو، ان دروازوں کو اٹھا رہے ہو، اس شکم پر ضرب لگا رہے ہو جہاں سے تمہیں انمول موتی عطا کیے، جہاں سے تمہیں قیامت تک کے لیے راستہ دیا، تمہیں وسیلہ دیا کہ تم محشر میں ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اے انسانوں، تمہیں ایسی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم ظاہری سجود میں پڑے ہو اور حقیقت سجدہ سے ناشنا ہو، ظاہری نعمتوں کو دسترخوان پہ سجانے والے بنے ہو اور باطنی نعمت کو پہچاننے والے نہ ہو۔ تمہاری ہر نعمت کو فنا کر دوں گا مگر بقیت اللہ کو باقی رکھوں گا۔ یہ پیغام ہے اس قرآن کا جہاں خالق نے فیصلہ کر رکھا ہے، جسے تم نعمت سمجھتے ہو اسے فنا کروں گا، اور جسے میں نے نعمت بنایا ہے اسے محشر تک سلامت رکھوں گا، وہی تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے۔ مگر عزاداروں، انہی ایام میں میرا امام دنیا سے رخصت ہوا ہے، آ رہی ہے وہ شبیں جب تمہارا امام دنیا سے جا رہا ہے، ضربت کھا کر میرا امام تڑپ رہا ہے، فزت برب کعبہ کی آواز دے کر گواہی دے رہا ہے، پالنے والے میں نے تیری ربوبیت میں کہیں شک پیدا نہیں کیا، تو میرا بھی رب ہے اور اس کعبے کا بھی رب ہے۔ اے پالنے والے، میں نے اپنی امامت میں کہیں کسی کو اپنے سامنے سجدہ ریز نہیں کرایا، میں نے ہمیشہ جبینوں کو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھنا چاہا۔ مگر عزیزان محترم، انہی ایام میں ہم نے شکرانہ نعمت کرنے کے بعد بجائے کفرانہ نعمت کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھی اور قدر کے معنی کو ہم نے ڈھا دیا۔ ہم نے محمد و آل محمد کے ساتھ وہ ظلم کیے ہیں کہ جس کے لیے انسانیت جتنا بھی کریا کرے، جتنا بھی شرمندہ ہو کم ہے۔ محشر میں نہ جانے کیسے اٹھیں گے، کیسے سید
शहजादी के सामने हम खड़े होंगे, हम शहजादी कौनैन से कैसे अपने लिए शिफात तलब करेंगे। आओ अज़ादारों, इन अय्याम मुहर्रम में, इन अय्याम सफर में, इन अय्याम रमजान में अपने मौला की मोहब्बत को दो चंद करें। हम कुरान पढ़ें मगर नुकसान उठाने के लिए नहीं, खसारा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हिदायत की मंजिल पर आने के लिए, सादिक का दामन थामने के लिए सिद्क पढ़ते चले जाओ, सादिक के दर पर झुकने के लिए, ताकि खुदा भी राजी हो जाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद भी राजी हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, आइए उस बेबी को पुरसा देने चले जिसके घर अभी इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर होने वाली है। मेरी शहजादी कहीं नहीं रोई, उसने कभी बाबा के गिरिए के लिए तुमसे अपना गिरिया नहीं मांगा, अली के लिए गिरिया गुना नहीं हुई। बीवी को अगर मान था तो ये था कि मेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा, और न मैं होंगी, न अली होंगे, न नबी होंगे, न हसन होंगे, तो मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। हाँ दादारो, हमारा जाने वाला कोई भी था, हमने उसके लिए इसाले सवाब के लिए मजलिस का एहतमाम किया, मगर मजलिस में जाने वाले का जिक्र नहीं है। ऐ सैयद सज्जाद, तेरे बाबा का जिक्र हो रहा है, हमने अपने बाबा का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि हमने अपने बाप को इज्जत के साथ कब्र में उतारा था, उसे गुस्ल कफन दिया था, मगर हाय सज्जाद, तेरा बाबा तो गोरे कफन पड़ा रहा, 3 दिन तक लाशें पर खाके करबला उड़ती रही, मुसलमानों में कोई अजर रिसालत देने वाला न था। बहन भाई के लाशों पे आई तो इस आलम में कि सर पे चादर न थी। अरे भैया, काश सर पे चादर होती, तुझे कफन देती। हाँ सैयद सज्जाद, हम पुरसा देने आए हैं उस सकीना बिन्तिल हुसैन को जो बाबा के लाशे पे रो रही थी, और किसी ने यतीमा के सर पर हाथ रखा तो शफकत का हाथ न था, बालों से पकड़कर बाबा के लाशे से उठाया गया। सकीना याद आता कहती रही, और उम्मत तमाचे लगाती रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे इस कलीसिया की बारगाह में बाउंड वाली इबादत कबूल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ इस फर्श अदा को बिछाया, मेरे मालिक इस सही करने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इनके अमल को अपनी बारगाह में इस नीयत की वजह से कबूल फरमा, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी कब्रों को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से पुरनूर फरमा, इन्हें विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से बहरमंद फरमा, इनको बरज़ख की मंजिलों पर आसानी के साथ बारगाह इमामत में मुंतकिल फरमा, इनके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे, हम तमाम हाज़रीन के भी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, और हमारे इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, और हमें अपने मौला की मोहब्बत से सरशार रहकर ज़िंदगी और मौत की तरफ सफ़र करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर जुमला तमाम अरवाह मोमिनात के लिए, खुसूसन सैयद मोहम्मद मज़हर अली शाह, सैयद अली मोहम्मद शाह, सैयद काज़िम अली शाह, सैयद रियाज हुसैन शाह, सैयद आगा हुसैन शाह और दीगर इनके आबा व अजदाद के लिए मरहमत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।